وموعظة شافعة أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، پاک محرم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نشتر پارک کا یہ تاریخی اجتماع جو اپنے وقار، اپنی تمکنت اور اپنی مرکزیت کے اعتبار سے ملک بھر کا نہیں، ایشیا کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے۔ اس عشرہ محرم کو سرکار ابن حسن جارچوی علی اللہ مقامہ سے لے کر سرکار علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ تک نے زیور وقار سے آراستہ کیا۔ اور پھر ان کے لائق اور عقیل بیٹے سرکار علامہ عقیل ترابی نے اسے مزید زینت بخشی، اور پھر سرکار حجت الاسلام والمسلمین کے عظیم فرزند مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب قبلہ اللہ مقامہ کے بیٹے حضرت علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ نے اسے علم کے کوثروں سے چھلکایا۔ اور پھر خطیب العصر سرکار علامہ عباس کمیلی صاحب قبلہ نے اس عشرہ محرم کو اپنے پیغام حسینیت کے تبلیغ کا اعلیٰ ترین ادارہ قرار دیا۔ اور الحمدللہ اب اس مرتبہ یہ شرف، یہ سعادت، یہ ڈیوٹی، یہ فریضہ، یہ نوکری مجھ حقیر کے حصے میں آئی ہے۔ میں کہ نہ عالم، نہ مجتہد، نہ فقیہ، نہ خطیب، نہ ادیب، لیکن جہاں یہ تمام چیزیں ہیں کہ میں خطیب بھی نہیں ہوں، ادیب بھی نہیں ہوں، تو پھر اس منبر کی قسم میں کسی کا رقیب بھی نہیں ہوں۔ سارے علماء حق کو میرا سلام، سارے مجتہدی نظام کی نالین میرے سر کا تاج۔ اللہ ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، خصوصاً سرکار سید ابوالقاسم خوئی
کا سایہ جو اس وقت سخت ترین حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے سنت حبیب ابن مظاہر ادا کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، میں پاک محرم ایسوسی ایشن کے محترم و معزز عہدیداران اور اراکین کا، خصوصاً نقی رضوی صاحب کا اور دیگر احباب کا اس اعتبار سے ان کے حکم نامے کو میں نے قبول کیا، کثرت مجالس اور گلے کی مسلسل تکلیف کے باوجود بھی، کہ نشتر پارک وہ سمندر ہے جہاں کراچی کی عزاداری کے سارے دریا آ کر گرتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے اس تمہیدی مجلس میں؟ چند باتیں کہنا ہے مجھے، مجلس انشاءاللہ کل سے باقاعدہ شروع ہوگی، لیکن چند باتیں ابتدا میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے۔ یہ وہ ہماری مرکزی حیثیت اور مرکزی اجتماع ہے کہ جہاں کراچی کی عزاداری کے سارے دریا اس سمندر میں آ کر اتر گئے، اور مرکز کا وقار اور مرکز کی عظمت اگر سلامت نہ رہے تو مرکز کے تحت میں آنے والے تمام اجزائے ترکیبی متزلزل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ نشتر پارک میں جہاں تمام مسلمانان عالم خواہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے رسول کے نواسے کا ذکر سننے کے لیے اور کربلا سمجھنے کے لیے فرزند رسول کا ذکر سننے کے لیے اور کربلا سمجھنے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ کربلا سلامت رہے، کربلا سمجھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور جب تک کربلا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ کربلا بہت مشکل بھی ہے، بہت آسان بھی ہے۔ بڑی توجہ عزیزان محترم، کربلا بہت مشکل بھی ہے، کربلا بہت آسان بھی ہے۔ مشکل اتنی ہے کہ عمر سعد جیسے مفتی کی سمجھ میں نہیں آئی، آسان اتنی ہے کہ حر جیسے سپاہی کی سمجھ میں آ گئی۔ توجہ دوستو، سمجھیں اس فلسفے کو کربلا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں۔ تو جو ہے نا دوستو، کربلا بہت مشکل بھی ہے، کربلا بہت آسان بھی ہے۔ مشکل اتنی کہ بڑے بڑے مفتیوں کی سمجھ میں نہیں آتی، آسان اتنی کہ حر جیسے قلندروں کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چونکہ کربلا علی کے خون کا نتیجہ ہے نا، توجہ زیادہ محترم، کربلا چونکہ علی کے خون کا نتیجہ ہے نا، تو علی بھی تو اتنا ہی مشکل ہے کہ اگر سمجھ میں آنا چاہے علی تو گلی میں چلتے پھرتے سیاہ لباس پہنے ہوئے، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے فقیروں اور ملنگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو دنیا کے امام
مرتے 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 مر جاتے ہیں، اور اپنے ڈیتھ اسٹیٹمنٹ میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی تمام امت کو یہ پیغام دے کر چلے جاتے ہیں کہ امام شافعی مر گیا مگر اپنے تمام علم اور مطالعے کے باوجود یہ سمجھ نہیں سکا کہ خدا علی ہے یا علی خدا ہے۔ فلسفہ عجیب ہے نا، توجہ غور فرمائے جو میں نتیجے دے رہا ہوں، بات سمجھ لیں، سلامت گونجیں گے۔ لیکن کربلا نام ہے معرفت قلب کا، کربلا نام ہے طہارت نفس کا، کربلا نام ہے بالیدگی فکر کا، کربلا نام ہے شرافت حسب نسب کا۔ پتہ نہیں آپ کیا سننے کے عادی ہیں، میں تو آپ کے ذہنوں اور سماعتوں کو ذرا سا آمادہ کر رہا ہوں آئندہ 9 مجالس کے لیے آج، اور آپ کو سلامت رکھے۔ کربلا نام ہے حسب نسب کی شرافت کا، کربلا نام ہے معراج علم کا، کربلا نام ہے نجات انسانیت کا، کربلا نام ہے شرافت ابدیت کا، کربلا نام ہے معراج سجدہ کا، کربلا نام ہے حق بندگی الہ کا، کربلا نام ہے بنائے لا الہ کا، کربلا نام ہے دین کا، کربلا نام ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے تاج کو عزتوں کے یاقوت عطا کرنے والے شریف خون کا۔ میں اس کی جزا کسی سے نہیں چاہتا سوائے مولا کے، جو جملہ میں نے دیا۔ کربلا نام ہے، سنو آغاز محرم اس طرح ہوگا، استقبال محرم یوں ہوگا، عنوان ہم یوں چھیڑیں گے، مگر یہ جملے میرے دوستو سن کر جاؤ تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ 9 دنوں میں فاطمہ زہرا کی تائید سے ہمیں کہنا کیا ہے، علی کی مشکل کشائی سے ہم بھکاریوں کو کہنا کیا ہے، اور آپ کو سننا کیا ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ کربلا نام ہے اس مقام بلند کا، اس مقام نہیں، میں جملہ کہنا جا رہا ہوں، پوری توجہ، آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں، میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، مقام بدلا ہے، توجہ ہے نا۔ آپ تو مجھے سارے کراچی میں سن رہے ہیں، آپ تو مجھے شام سے رات کے 12-1 بجے تک مسلسل سنتے رہیں گے کراچی میں، یہاں کے انشاءاللہ یہاں کے فوراً بعد آپ مجھے ابھی 8 بجے مارٹن روڈ میں سنیں گے، پھر آپ الموسن میں سنیں گے، پھر آپ رضویہ میں سنیں گے، دنچولی میں آپ سنیں گے، مسلسل انشاءاللہ جہاں تک مولا نے طاقت دی مجھے وہاں تک آپ سنتے جائیں گے۔ لیکن ذرا سا یہاں کے معیار کے مطابق چند باتیں جو عالم اسلام تک پیغام پہنچنے کے لیے ضروری ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں ابتدا میں۔ کربلا نام ہے معراج بندگی کا، کربلا نام ہے کمال تعقل کا۔ اب اگر کسی کو علامہ رشید ترابی یاد نہیں تو میں کیا کروں، میں نے تو جملہ کہا ہے۔ ہم اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کیا کرتے، یہی تو ہماری قوم کی شرافت ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم۔ کربلا نام ہے معراج تعقل کا، کربلا نام ہے میزان عقل کا، کربلا نام ہے منتہائے عشق کا، کربلا عقل اور عشق کا ایسا حسین امتزاج ہے کہ جہاں عشق آگ میں کود بھی پڑتا ہے اور عقل تماشا نہیں دیکھتی، تائید کرتی ہے، تائید کر۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا اس جملے پر، صلوات بھیجے مل کر سارا مجمع، عقل تماشا نہیں دیکھتی۔ دیکھیں میں یہاں سے مہدی بھائی ایک گریز ہے، اس گریز کو آپ دیکھیں، میں علامہ اقبال کے اس مسئلے پر میں نے نئے رخ سے ایک چیز آج نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہیں ہے عشق دیوانگی کا نام، عشق پاگل پن کا نام، عشق جنون کا نام، عشق حماقتوں کا نام، عشق بے وقوفیوں کا نام، عشق کچھ
کہنے سے پہلے نہ سوچنے کا نام عشق مومن کو کافر. توجہ، عشق، دیوانگی، جنون. عشق، جس عشق کی تعریف دنیا کرتی ہے وہ عشق دیوانگی ہے، جنون ہے، وحشت ہے، بربریت ہے. اور جہاں یہ عشق ہو وہاں عقل کا گزر نہیں ہوتا، وہاں عقل تماشا دیکھا کرتی ہے. تو وہاں اقبال نے کہا تھا، اس دیوانگی کی عقل کو کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق تو صحیح کودا تھا مگر عقل نمرود نابالغ تھی. توجہ ہے نا اجرام محترم؟ عقل نمرود. میں شریعت عرض کروں گا، عقل نمرود نابالغ تھی. عشق تو صحیح کودا تھا، آگ میں جان خلیل تو آتش تشین ہوئی تھی صحیح، لیکن عقل نمرود نابالغ تھی. اس کی ناقص عقل کا فیصلہ، بڑی توجہ، ایک تاریخی جملہ نوجوانوں تمہارے لیے دے دوں گا. عقل نمرود کا ناقص فیصلہ، اس کی ناقص عقل اور خبیث ذہنیت کا فیصلہ یہ تھا کہ شعلے میں نے بھڑکائے، آگ میں نے جلائی، 40 میل تک اس کی تپش میں نے پھیلائی، پرندہ پر نہیں مار سکتا. یہ اب خلیل جائے گا، جا کر بھسم ہو جائے گا. نمرودی عقل کا مالک تھا نا، نمرودی عقل کا مالک تھا، اتنا نمرودی عقل کا مالک تھا، اس لیے سمجھتا تھا کہ معصوم کو آگ جلا سکتی ہے. یہ اس کی عقل تھی نا، جو سمجھتا تھا کہ معصوم کو آگ جلا سکتی ہے، شعلے اسے بھسم کر سکتے ہیں. یہ اس کی عقل تھی. یہ ہماری عقل ہے حسینیوں کی، یہ اس کی بے وقوفی کی انتہا. یہ حسین کے صدقے میں ہم نوجوانوں کا کمال تعقل، یہ اس کی حماقت کی انتہا کہ وہ معصوم کو بھی آگ میں ڈال کر سمجھتا ہے کہ جل جائے گا. یہ ہماری عقل ہے کہ ہم معصوم کا ماتم انگاروں پہ کر کے اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں جلیں گے، نہیں جلیں گے. دیکھیں فلسفے دیکھتے چلے جائیں، ان فلسفوں کو سمجھیے. بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے آغاز سے استقبال کیا ہے. اسے ذرا سے ایک مرحلے پر اور آپ توجہ فرما لیں. اس تمہیدی مجلس کو کربلا کمال عقل کی منزل ہے، کمال فکر کی منزل ہے. اور یاد رکھیں، جس شریعت اور معصوم کے عنوان پر انشاءاللہ سورہ مبارک کے شورا کی 13ویں آیت کی روشنی میں مجھے روشنی ڈالنا ہے. تلاوت میں نے سورہ مبارک کے جمعہ کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، اس لیے کہ اس تمہید کو قائم کرنے کے لیے پھر ہم شرع لکم من الدین تک پہنچیں گے، سورہ شورا کی آیت تک. وہاں سے ہم آغاز کریں گے شرع کا، وہاں سمجھائیں گے شرع کیا ہے، شارع کیا ہے، شریعت کیا ہے، شرع کیا ہے، شارع کیا ہے، شریعت کیا ہے. آپ تو اتنے کم علم لوگ ہیں، شرع کو بھی راستہ کہتے ہیں، شریعت کو بھی راستہ کہتے ہیں، شارع کو بھی راستہ دینے والا کہتے ہیں. تو شرع کے معنی بھی راستہ، شریعت کے معنی بھی راستہ، شارع کے معنی بھی راستہ، صراط کے معنی بھی راستہ، منہاج کے معنی بھی راستہ، سبیل کے معنی بھی راستہ. نافذ کیا کر رہے ہو؟ توجہ ہے نا اجازت محترم؟ یہ سب قرآن کے لفظ ہیں، یہ سب قرآن کے لفظ ہیں. میں لاؤں گا یہ سارے لفظ. نافذ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ سب ہم قرآن کی آیات سے انشاءاللہ ثابت کریں گے کل کی مجلس سے. لیکن ذرا آج اس تمہید کو سمجھ لیں اور کربلا کو سمجھ لیں. بہت آسان یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تقریروں سے مسلمان ہوتا ہے آدمی، خطبوں سے مسلمان ہوتا ہے آدمی. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. اسلام میں داخل ہونے سے پہلے آزاد ہو، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بندھے ہوئے ہو. اور نوٹ کریں میرا یہ جملہ، نوٹ کرنے والے، اس لیے کہ یہ اہم ترین جملہ ہے. جب تک اسلام سے باہر ہو، دائرہ اسلام سے آزاد ہو، جو چاہے کرو. لیکن اگر دائرہ شریعت میں آئے اتنے بند جاؤ گے کہ صبح آئینہ بھی نہ دیکھ سکو گے. پتہ نہیں کون سمجھائے اس جملے کو.
اتنے بند جاؤ گے دائرے شریعت میں آنے کے بعد کہ صبح آئینہ بھی نہیں دیکھ سکو گے. اس لیے یہ فلسفہ ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ آئندہ مجالس میں. آج تو صرف اس فکر کو سمجھ لے کہ کوئی شریعت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کربلا سمجھ میں نہ آئے. ابھی تک تو فکر انسان اس قدر بھی بالغ نظر نہیں ہوئی. ابھی تک تو تاریخ اسلام نے بچپن کی سرحدوں کو نہیں چھوڑا. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. ابھی تک تو تاریخ اسلام کے قاری نے اور پڑھنے والے نے فکری طور پر بچپن کی سرحدوں کو چھوڑا نہیں, آگے بڑھا نہیں. ابھی کربلا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. کربلا سمجھ میں نہیں آئی تو وہ شریعت کیسے سمجھ میں آئے گی جس کی بقا کے لیے کربلا بنی. کربلا بنی شریعت کی بقا کے لیے. کربلا تاج کی جنگ نہیں, تلوار کی جنگ نہیں, تخت کی جنگ نہیں. ایک جملہ دوں, آپ روئیے گا نہیں, بہت روئیں گے ہم, مگر روئیے گا نہیں, لیکن چونکہ تاریخ سے انٹرلنک کر رہا ہے جملہ, اس لیے میں کہے بغیر نہیں گزر سکتا, اس لیے معذرت چاہتا ہوں. بہت بات ہم کریں گے, بہت روئیں گے ہم انشاءاللہ, لیکن جملہ سن لیجئے کہ کربلا اگر تخت و تاج کی جنگ تھی تو تخت و تاج نے حسین کے سر کا مطالبہ کیا تھا. حسین کے سر قلم ہونے کے بعد جنگ ختم ہو جانا چاہیے تھی. یہ بات پردے تک کیوں گئی؟ یہ بات چادروں تک کیوں گئی؟ یہ بات خیموں تک کیوں گئی؟ بات کا جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ تخت کی جنگ نہیں تھی, یہ تاج کی جنگ نہیں تھی. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. And this is a message from this place. حضور توضیح دے. اس جملے کو ہلکا نہ سمجھیے گا عزیزان محترم, بہت بڑی بات اور بڑی ذمہ داری سے مجھے احساس ہے کہ میں کہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے دوست اس پر خاص توجہ فرمائیں کہ پھر بات سر حسین سے آگے کیوں بڑھی؟ جس سے مطالبہ تھا وہ تو گیا تمہاری نظر میں. جس سے مطالبہ تھا بیعت کا وہ تو گیا تمہاری نظر میں, تو بات اس سے آگے کیوں بڑھی؟ اور پھر بات کہیں بڑھ کر رکی کیوں نہیں؟ یہ اب تک جاری کیوں ہے؟ یہ یزیدیت کراچی کی دیواروں پر نظر کیوں آ رہی ہے؟ جو ہے یعنی بات رکی کیوں نہیں؟ کس حکومت کا مطالبہ ہے؟ پوری طاقت و توانائی سے. آپ کو پتا ہے دوستو, عزیزان محترم اتنی بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کربلا کے اس فکر کو, اس پس منظر کو سمجھیے تاکہ بات سمجھ میں آئے. عزیزان محترم مسئلہ صرف یہ ہے کہ کربلا کمال تعقل کی منزل ہے. یہاں دیوانگی کے عالم میں کچھ نہیں ہوا. کربلا از ناٹ این ایکسیڈنٹ, کربلا از ناٹ این انسیڈنٹ, کربلا کوئی ٹریجڈی بھی نہیں ہے. ٹریجڈی ہوتی تو ختم ہو جاتی, ایکسیڈنٹ ہوتا تو لوگ بھول جاتے. بڑے بڑے ایکسیڈنٹ بھول گئے. لا 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 توجہ ہے نا اداروں سے. کربلا مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے, انسیڈنٹ نہیں ہے, ٹریجڈی نہیں ہے, حادثہ نہیں ہے, حادثہ نہیں ہے. کربلا ایک شریعت کی وہ پناہ گاہ ہے. اللہ جانے کون قدر کرے. کربلا شریعت کی وہ پناہ گاہ ہے جہاں 1,24,000 پیغمبروں کی محنتیں آ کر سکون کا سانس لیتی ہیں اور تعظیم کا سجدہ کرتی ہیں. کیا چکا بھائی, میں نہیں کہہ سکتا, آپ نے نہیں دے سکتا. جہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے, جہاں 1,24,000 کربلا جیو بیٹا جیو.
کربلا 1,24,000 پیغمبروں کی وہ آرام گاہ ہے، وہ سکون گاہ ہے کہ جہاں آ کر انبیاء معصومین کی روحیں سکون کا سانس بھی لیتی ہیں اور سجدہ تعظیمی بھی ادا کرتی ہیں، جہاں آدم آ کر یہ کہتے ہیں کہ اب میں سمجھا حسین کہ مجھے کیوں سجدہ کرایا گیا تھا۔ بات یہاں سے چلے گی نا پھر شریعت پر تو بات پھر یہاں سے آئے گی۔ اب میں سمجھا حسین کہ مجھے سجدہ کیوں کرایا گیا تھا۔ اس وقت تک تو مجھے سجدہ ہو رہا تھا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کائنات کی ساری طاقتوں کو میرے سامنے کیوں جھکایا جا رہا ہے، جبکہ میں نہ صاحب شریعت تھا نہ صاحب کتاب۔ توجہ، نہ صاحب شریعت تھا نہ صاحب کتاب۔ اندازہ تو فرمائیے نا، یہاں آدم آ کر کہتے ہیں، دوستو یہ ذہن میں رہے، یہ کنٹینیوٹی تک بالکل ذہن ایسوسیٹ رہے 9 دن تک آپ کا، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، ذہنی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی ذہنی فاصلہ ہو جائے اگر خطیب میں اور سامع میں تو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، اور میں اس کا عادی نہیں ہوں، میں سروں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں، میں مومنین کے دلوں سے گزرنے کا عادی ہوں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اس لیے اس منزل فکر پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اشارہ کرتا ہوا گزروں گا، کل تفصیلات عرض کروں گا۔ جہاں آدم یہ سوچ رہے ہیں کہ حسین اب میں سمجھا کہ مجھے سجدہ کرایا کیوں گیا تھا، یہ کائنات کی ساری طاقتوں کو میرے سامنے جھکایا کیوں گیا تھا، جبکہ میں نہ رسول تھا نہ صاحب شریعت تھا نہ صاحب کتاب تھا، بلکہ کلیئر کٹ تو نبی بھی نہیں تھا۔ بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، کلیئر کٹ تو نبی بھی نہیں تھا، خلیفۃ اللہ تھا۔ یہ کیوں ایسا ہوا، یہ کیوں ایسا ہوا، یہ کس منزل پر ایسا ہوا، لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں نے اطاعت الہی میں فرشتوں کا سجدہ بھی قبول کر لیا، جو وہ کہتا رہا میں کرتا رہا، اس لیے کہ اس کا منتخب تھا، اور اس کے منتخب کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کہے اس کا منتخب وہی کرتا ہے، تو جو اس کے کہنے پر زندگی گزارے اسی کو شریعت میں نبی کہتے ہیں، اسی کو معصوم کہتے ہیں، اسی کو امام صلوات بھیجے نا، اسی کو شریعت میں جو اس کے کہنے پر، جو اس کے کہنے پر، جو اس کے کہنے پر۔ توجہ ہے نا، یہ ایک منزل اور ذرا سی آپ غور فرما لیں۔ آدم اس کربلا میں آ کر سوچ رہے ہیں کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ مفہوم سجدہ کیا تھا، مقصد سجدہ کیا۔ ابھی تو شریعت کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے بھائی، منزل اول پر تو شریعت کا کوئی فلسفہ بھی سامنے نہیں آیا، ابھی تو حلت و حرمت کے مسئلے بھی نہیں آئے۔ دنیاوی اعتبار سے بھائی عالم ملک ہے، سارا عالم فرشتگان ہے، عالم ملکوت سارے فرشتے ہیں، فرشتوں میں حلت اور حرمت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہاں ایمان بھی دائمی ہے، پاکیزگی بھی دائمی ہے، طہارت بھی دائمی ہے، نہ فرشتوں پر فرشتوں خوب توجہ ہے نا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے۔ ہزاروں برس سے جو سجدے میں پڑے آ رہے تھے ان سب کے سجدے چھڑوا کر ایک سجدہ کہہ کر کرایا گیا، ایک سجدہ کہہ، صلوات بھیجے تو پھر عرض کر رہا ہوں، ایک سجدہ کہہ کر کرایا گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تا حد نظر مولا چشم بد سے محفوظ رکھے۔ اس تاریخی اجتماع کو، اس جملے پر آپ ایک مرحلہ اور توجہ فرما لیں عزیزان محترم، اور یہ وہ منزل فکر ہے کہ ابھی تو شریعت کا کوئی مسئلہ ہی درپیش نہیں ہوا، ابھی تو صرف آدم تخلیق کیے جا رہے ہیں، آدم خلقت کے مرحلے میں ہے، مجھے ان تفصیل میں نہیں جانا، ابھی تو صرف آدم تخلیق کے مرحلے میں ہے، ابھی تو مٹی اور پانی سے یہ بنایا جا رہا ہے، ابھی تو یہ مجسمہ تیار ہو رہا ہے، ابھی تو یہ بہت توجہ سنوارا بھی نہیں گیا، ابھی تو یہ سنوارا بھی نہیں گیا، ابھی تو کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور اللہ نے بہت توجہ، بڑی توجہ پورے مجمع کی، اور عالم اسلام متوجہ ہو قرآنی آیت کے اس ترجمے پر جو متفقہ ہے
मौलाना अशरफ अली थानवी से लेकर मौलाना मौदूदी तक और मौलाना मौदूदी से लेकर मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तक सब मुत्तफिक हैं जिस तर्जुमे पर उनका हवाला देकर अर्ज कर रहा हूं। सब ने कहा वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, अल्लाह ने कहा बराह रास्त कि मैं मट्टी से एक बशर बना रहा हूं। मट्टी से बशर नहीं गौर किया, खामोश न हुआ करें जहां कोई इल्मी मरहला आया करे। कुरान में जितना तदब्बुर करोगे उतना लुत्फ आएगा। ये सारी खराबियां ही उम्मत के दरमियान इसलिए पैदा हुई है कि कुरान में तदब्बुर नहीं करते, झटपट से फैसले कर लेते हैं। तवज्जो है ना? वरना हर मसले का हल कुरान में मौजूद है। कुरान को कयामत तक जाना है। इसीलिए कुरान में सवाली आयतें भी हैं, जवाबी आयतें भी हैं, इजमाली आयतें भी हैं, मुख्तसर आयतें भी हैं, तफसीली आयतें भी हैं। कहीं सवाल है, कहीं जवाब है। अब ये तरतीब देने वालों की बड़े इल्म होने की दलील है कि उन्होंने सवाल को पहले रख दिया, जवाब को बाद में रखा, या जवाब पहले रख दिया, सवाल बाद। तवज्जो है ना इज़ान मोहतरम? इन आयतों की भी हम तिलावत करेंगे। आप सलावत मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद पर ये भी बताएंगे, वरना आपको बड़ी बड़ी खूबसूरतियां कुरान में नजर आएंगी। जवाबी आयत पहले, सवाल बाद में। अजीब बात है, कोई बात है? सवाल पहले जवाब बाद में, ये होना चाहिए ना। जैसा सवाल किसी ने किया वैसा जवाब आया। लेकिन देखते जाएं आप, जवाबी आयत कहीं होगी, सवाली आयत कहीं होगी, मक्की कहीं होगी, मदनी कहीं होगी, मुहकम कहीं होगी, मुतशाबे कहीं होगी, नासिख कहीं होगी, मनसूख कहीं होगी, इजमाल कहीं होगा, तफसील कहीं होगा। इसीलिए तो ये सब तवज्जो, ये अज़ान मोहतरम, ये अजीब मंजिल है। आप इस लफ्ज़ पे गौर करें। मैं कल इसकी तशरीह करूंगा, इस बहस को अभी छेड़ना नहीं चाह रहा, लेकिन दामन वक्त की वजह से इस मरहले पर आप थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें कि अल्लाह ने फरिश्तों से दो लफ्ज़ कहे हैं। वाक़या आपका सुना हुआ है, मुतअद्दिद बार सुना होगा। मैं इन दो लफ्जों पे बहस करूंगा आज की मजलिस की हद तक। सिर्फ दोनों बातें कही गई हैं, पूरे मजमे की तवज्जो अहले इल्म की। नौजवान दोस्त तो को यकीनन ज़हनी तौर पे ज़हमत होगी आयतों की इस बहस में, लेकिन नतीजा जब आएगा तो बड़ा खूबसूरत आएगा इंशाअल्लाह। और वैसे भी ये मजलिसें तो हमें रिज़्क़ इल्म फराहम करती है ना, है ना? हम इन मजलिसों से रिज़्क़ इल्म लेने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं आले मोहम्मद किसी को दे नहीं सकते, तुम्हें क्या पता, तुम ले नहीं सकते। तवज्जो है। आले मोहम्मद तो आज भी दे रहे हैं, कोई आए तो सही। हम तो मायल ब करम है, कोई साहिल ही नहीं। तवज्जो है ना? तुम भी बड़े बदनसीब किस्म के साहिल हो ना मांगने पर आओ तो आले मोहम्मद से नहीं मांगते, मांगने पर आओ तो यहूदियों से मांग लेते हो। तवज्जो है। अजीब फलसफा है तुम्हारे नसीब का, तुम्हारी किस्मत का। अब इस फलसफे को हम कहां ले जाएं? नहीं दोस्तों, ये बिखरा बिखरा नारा नहीं, यहां से वहां तक पूरा मजमा पूरी ताकत और तवानाई से एक ही नारा लगा, एक ही नारा, पूरा मजमा सब पर वाजिब। हाँ, पता तो चले कई नश्तर पार्क में अली के दीवाने बैठे हैं, मोहम्मद आले मोहम्मद के। या अली वाला सलामत रखे। तवज्जो है ना दोस्तों? ये है वो मंजिल फिक्र, इसी मेराजे समाअत पर मैं लाना चाहता था, मगर इन दो लफ्जों पर मैं आप हजरात की बसत अदब तवज्जो चाहूंगा, और वो ये है अज़ीज़ान मोहतरम के दो लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, दोनों कुरानी लफ्ज हैं। हदीस नहीं पढ़ूंगा, रिवायत नहीं पढ़ूंगा, और तमाम मुसलमान भाई मुतवज्जे हो और फिर मुझे सवाल करने का हक दें। सवाल करने का हक देंगे मुसलमान भाई तो करूंगा, नहीं देंगे सवाल नहीं करूंगा। मगर पहले आयत के ये दो लफ्ज सुन ले, क्योंकि कुरान सबके लिए हुज्जत है, कुरान सबके लिए हुज्जत है। अब क्या करूं, कुरान और अली का साथ ही ऐसा है, कुरान सबके लिए हुज्जत है। कुरान भी आया, कुरान सबके लिए हुज्जत है। हालांकि तौरात के बाद आया, ज़बूर के बाद आया, इंजील के बाद आया, सबसे आखिर में आया, मगर सबके लिए हुज्जत। या अली या अली या अली, मौला इन्हें मुतवज्जे कर दे। सलामत रहे यहाँ। कुरान बहुत खूबसूरत अदाल में,
اس لیے کہ قرآن سب کے لیے حجت، سب کے لیے برہان، سب کے لیے محکم، پوری امت مسلمہ کے لیے قرآن روشنی، قرآن چراغ، قرآن ہدایت، قرآن صراط مستقیم، قرآن بنیان المرصوص، قرآن دین، قرآن ایمان، اور قرآن دین و ایمان۔ مگر یہ سارے جملے کہنے کے بعد قرآن آنکھوں کا نور، دل کا سرور، صرف چومنے کے لیے نہیں، صرف سر پہ رکھنے کے لیے نہیں، صرف جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے نہیں، صرف گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں۔ قرآن ہدایت ہے تاریکیوں میں، روشنی ہے اندھیروں میں۔ قرآن تاریکیوں میں ہدایت ہے، روشنی ہے اندھیروں میں۔ یہ وہ چراغ ہے جس کی لو کبھی مدھم نہیں پڑتی، یہ وہ دریا ہے جس سے جتنے بھی پیاسے سیراب ہوں اس کا پانی نہ کم ہوتا ہے نہ خشک ہوتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو حاصل کرنے سے گھٹتا نہیں۔ اور یاد رکھو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، قرآن کی یہ تعریف نہ میں نے کی نہ تم نے کی، قرآن کی یہ تعریف اس نے کی تھی جسے وارث قرآن نے کہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن، اور کہیں نہیں ہے یہ قرآن کی تعریف، یہ لفظ کو دے نہیں سکتا۔ اور جو ہے دوستوں، پوری طاقت سے حیدری، یہ ہے منزل۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی دوستو، جب تک علی کی محبت اور علی کی محبت و ولایت پورا مجمع اوڑ نہ لے، تب تک علی کے ذکر کا فائدہ کیا؟ اس لیے میں اس منزل پر، منزل تشکر پر یہ دو جملے کہوں گا، اور ان جملوں پر توجہ، اور یہی سے گفتگو ہم کل سے مسلسل کریں گے شریعت پر۔ اور اس مرحلے پر آپ ایک لمحہ اور غور فرما لیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا؟ دو لفظ کہے ہیں۔ عالم اسلام متوجہ ہو، تمام مسلمان بھائی، دو لفظ کہے، میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے۔ بشر کا لفظ بھی استعمال کیا، مٹی کا لفظ بھی استعمال کیا۔ حفاظ قرآن بھی یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، حافظان قرآن بھی موجود ہیں، قاریان قرآن بھی موجود ہیں، قرآن فہم حضرات بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ میں صرف دو لفظوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات جو قرآن کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ منزل ہے جو عطا مولا سے آتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، what I am feeling, I am feeling, and what I am feeling, I am giving you. I am not going to restore it for tomorrow. کچھ نہیں روکنا کل کے لیے مجھے۔ علی کے ذکر میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بخل وہ کرے جس کا یہ ایمان نہ ہو کہ علی کل نہیں دے سکتا۔ توجہ ہے نا جانے وہ طرح، کل نہیں دے سکتا۔ سنے تم کیا؟ اللہ سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مگر ان قرآن کے دونوں لفظوں پر قرآن فہمی کے لیے ہے، غلط فہمی کے لیے نہیں۔ اللہ جانے کون سمجھے گا اس جملے کو۔ قرآن فہمی کے لیے ہے، غلط فہمی کے لیے نہیں۔ ہر ایک کو یہ خوش فہمی ہے کہ اسے قرآن فہمی ہے۔ ہر ایک اگر قرآن فہم ہوتا تو علی قرآن کو ہر ایک کے حوالے کر کے جاتے، ایک کے حوالے کر کے نہ جاتے۔ توجہ توجہ، تو نبی قرآن کو ہر ایک کے حوالے کر کے جاتے، ایک کے حوالے کر کے نہ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قرآن ہر ایک کے حوالے کر کے نہیں گئے، ایک کے حوالے کر کے گئے۔ وہ ہم آئندہ مجالس میں وضاحت کریں گے، لیکن اس جملے پر غور کریں۔ انی خالقکم بشر من طین، بشر بنا رہا ہوں مٹی سے۔ بشر بھی مٹی بھی، آدم کو بشر بھی کہا، مٹی سے بھی بنایا۔ ہے کوئی درد مند، ہے کوئی عاشق رسول، ہے کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا، ہے کوئی خاتم النبیین کی عزت کو اپنے ماں باپ کی عزتوں سے زیادہ جاننے والا، ہے کوئی شان محمد پر اپنی زندگی قربان کرنے والا، اپنی انا کو قربان کرنے والا، جو میرے ان دونوں جملوں پہ غور کر کے
یہاں سے کوئی سبق لے کر جائے، ملت مسلمہ سے مخاطب ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز، میں جانتا ہوں یہ آواز میری پورے پاکستان میں جا رہی ہے ریلے کے ذریعے، اس لیے پوری ذمہ داری سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، لاہور کے مومنین سے بھی خطاب کر رہا ہوں اور جہاں جہاں بھی ہے وہاں تک خطاب کر رہا ہوں، یہ جملہ ذہن میں رہے اور متوجہ ہو۔ آدم کو مٹی بھی کہا، آدم کو بشر بھی کہا، کہا یا نہیں کہا؟ یا تو کہہ دو کہ یہ آیت نہیں، محکم نہیں، جامع نہیں، آیت نہیں، محکم نہیں، جامع نہیں، تفصیلی نہیں، ناسخ نہیں، منسوخ ہے، دلیل نہیں ملتی، نص نہیں ملتی، سوال نہیں ملتا، جواب نہیں ملتا، اکہری آیت ہے۔ یہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں قرآن کی، میں عرض کروں گا آئندہ مجالس میں۔ سوال ملتا ہے تو جواب نہیں ملتا، جواب ملتا ہے تو سوال نہیں ملتا۔ میری جان، آپ کو ملا کب ہے سوال کا جواب؟ آپ تو سارا قرآن پڑھتے رہے، آپ کو کہاں ملتا ہے؟ اگر آپ کو ہر سوال کا جواب مل جاتا تو آپ علی کے پاس آتے کیوں جواب لینے؟ توجہ ہے نا اذان محترم؟ بات سوالی آیتیں اور جوابی آیتوں کے ہیں، اس لیے اس مرحلے پر آپ غور فرماتے جائیں۔ بتاؤ، یہ دو لفظ ہیں، پوری توجہ، اللہ آپ کو مولا سلامت رکھے، تا حد نظر اس سایہ شان مجمع کو، اور پہلی ہی مجلس اس عروج اور معراج اور نور پر ہے جہاں محمد و آل محمد کا سایہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ یہ جملہ دے کر میں آج کی مجلس کو کل پر ملتوی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو that will be the complete message for entire Muhammadan world from this member, not for Pakistanis Muslims only. It should be noted down. محفوظ کرو اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں، اور جو مومنین ہیں وہ اتاریں علی کے ذکر کو کوثر کی طرح اپنے سینوں میں۔ سنیں، میں یہ دو لفظ لے کر بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پورے پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کر رہا ہوں، تمام سنی شیعہ بھائیوں کی طرف سے بارگاہ رسول اللہ میں، اس لیے کہ اگر رسول کی عزت نہیں تو پھر کوئی عزت دار نہیں ہے۔ سب کی عزتیں میرے نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ سارے عرب میں کوئی عزت دار خاندان نہیں تھا۔ سلام کیا کرو میرے رسول کے خاندان کو جس نے بے عزتوں کو عزت دار بنا دیا، لٹیروں کو رہبر بنا دیا، ڈاکوؤں کو انسان بنا دیا، وحشیوں کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا۔ یا علی کہاں بیٹھے ہو؟ سلام کیا کرو۔ یہ سب میرے رسول کی عزت ہے کہ بھائی، یہ صرف میرے رسول کی عزت ہے، اس لیے اس معیار کو برقرار رکھو، اس اسٹیٹس کو برقرار رکھو، اس منتہائے برگزیدگی ختم نبوت کو ایک انچ بھی نیچے نہ آنے دو، ورنہ سب گر جاؤ گے۔ تم تو کھڑے ہی بے ساکھیوں کے سہارے ہو۔ پتہ نہیں یہ جملہ کہاں تک جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بلند ترین صلوات ہمیشہ بلند بھیجا کرے۔ یہ وہ نعمت ہے جو صرف محمد و آل محمد کے لیے خدا نے مخصوص کی۔ قاتل بھی اگر آل محمد کو قتل کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے درود بھیجنا پڑے گا، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ کتنا دیوانہ قاتل ہے، قتل بھی کر رہا ہے، آل محمد کی سلامتی کی دعا بھی کر رہا ہے۔ اب اندازہ تو فرمائیے نا، اتنے بدنصیب قاتل آپ نے دیکھے ہیں کہیں؟ خیر، یہ میں آگے چل کر، یہ مصائب کی بات ہے، لیکن بات اشارتاً محفوظ ہوتی جائے ہمارے تمام نشریاتی اداروں میں بھی کہ ہم ان مجالس میں کہتے کیا ہیں۔ دیکھیں، دو لفظ استعمال کیے گئے بھائی قرآن میں، دو لفظ، بشر بھی تین بھی، آدم کو مٹی سے بھی بنایا اور بشر بھی کہا،
آدم کو مٹی سے بھی بنایا، بشر بھی کہا. یعنی پہلے تو قرآن نے یہ معیار قائم کر دیا کہ بشر صرف وہ ہوگا جو مٹی سے بنے، جو مٹی کا بیٹا ہو وہ بشر ہوگا. کہاں بیٹھے ہو؟ عرفان ادھر عبدی بول رہا ہے میرے دوستو. جو مٹی کا بیٹا ہو، جو مٹی کا بیٹا ہو، مٹی کا بیٹا. اچھا نہیں، بات کو کھول ہی دینا، کیوں کنفیوژن میں رکھے. جو ابن تراب ہو وہ بشر ہوتا ہے، جو ابو تراب ہو وہ معصوم ہوتا ہے. فلسفہ یہ ہے ظالم ہوتا ہے. فرق ہے ابن تراب میں اور ابو تراب. ابن تراب، ابو تراب. غور کریں بیٹا، بس یہ وہ منزل فکر ہے بیٹا، دامن وقت کو جائز نہیں. اس لیے ذرا سا مجھے اور مرحلے طے کرنے ہیں. سیلاب کی طرح قرآن کی آیتیں فضائل آل محمد لے کر ذہن میں آ رہی ہیں، دامن وقت چھوٹا پڑ جاتا ہے. اور دوسرے بھی مرحلے ہیں لیکن انشاءاللہ عرض کریں گے. مولا نے اگر مدد کی اس منزل پر، اور ذرا سی توجہ فرمائیں. بشر بھی، بشر کون؟ جو مٹی سے بنے. خدا نے جسے بشر کہا نا، اس کے لیے پہلے بتا دیا کہ بشر مٹی سے بنا رہا ہوں، بشر مٹی سے بنا رہا ہوں، بشر مٹی سے بنا رہا ہوں. ارے مولا، بشر بنا رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِينٍ. بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. ابھی یہ مٹی ہے، جو مٹی سے بنے وہ بشر ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے انہی لفظوں پر کہ قرآن کی ان آیتوں میں امت تدبر کیوں نہیں کرتی، تعقل کیوں نہیں کرتی، تفکر کیوں نہیں کرتی. جس آدم کو خدا نے بشر بھی کہا، مٹی بھی کہا، اس آدم کو نہ کوئی بشر کہتا ہے نہ اپنے جیسا کہتا ہے. اور جس محمد عربی کو خدا نے 47 آیتوں میں نور کہہ کر بلایا، اسے بشر بھی کہتے ہو، اپنے جیسا بھی کہتے ہو. آئیے نا اور باتیں کیجئے 47 آیتوں. اللہ بھائی صاحب، اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، آپ کے ذوق سماعت پر، کہ آپ نے جس انداز سے میری حوصلہ افزائی کی. یہ کمال یہ نہیں ہے کہ جس آدم کو بشر بھی کہا جا رہا ہے، کلیئر کٹ قرآن میں مٹی سے بھی بنایا جا رہا ہے. ایک روایت دکھا دو اسے کسی نے بشر کہا ہو یا اپنے جیسا کہا ہو. اور جس خاتم النبیین کو قرآن میں ایک جگہ بھی مٹی سے نہ کہا گیا ہو. ایک آیت پیش کرے پورے قرآن میں، ایک آیت. اتنے بڑے مجمع سے یہ بات کہہ رہا ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک. محکم آیت پیش کرے، متشابہ آیت پیش کرے، ناسخ آیت پیش کرے، منسوخ آیت پیش کرے، اجمالی آیت پیش کرے، تفصیلی آیت پیش کرے، سوالی آیت پیش کرے، جوابی پیش کرے، مکی پیش کرے، مدنی پیش کرے. پیش کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں مکی ہے کون سی، مدنی ہے کون. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ میں تو بات کہہ رہا ہوں صرف کہ کوئی پیش کرے کہ کہیں نہیں تو ہم پیش کریں گے کہ کہاں کہاں محمد عربی کو نور کہا گیا، کہاں کہاں نور کہا گیا، کہاں کہاں علم کہا گیا، کہاں کہاں محبوب کہا گیا، کہاں کہاں سراج منیر کہا. سراج منیر مٹی ہے؟ صلوات بھیجے نا. ہائے 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 ہائے، اب دامن پھیلا رہے ہیں. خدا کی قسم اندازہ بنا ہے نا. چلے ہیں شریعت حل کرنے. شریعت اس کی جو خاتم النبیین ہے، جو خلاصہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کا.
کہا کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے. ایک مقام پر تو کوئی پیش کرے کہ کہاں کہا گیا بشر رسول کو. وما محمد، یعنی انکار تو ہے، خبردار. وما محمد الا رسول، یہ محمد تو ہے ہی نہیں، یہ تو رسول ہی رسول ہے. خبردار، اسے محمد نہ سمجھنا، اسے نہ عبداللہ کا بیٹا سمجھنا، نہ عبد المطلب کا پوتا سمجھنا، نہ ہاشم کا چاند سمجھنا، نہ اپنا رشتہ دار سمجھنا. یہ محمد نہیں ہے، یہ رسول ہی رسول ہے. اٹھے تب رسول، بیٹھے تب رسول، جاگے تب رسول، سوئے تب رسول، سلو کرے تب رسول، جنگ کرے تب رسول، کسی کو لائے تب رسول، کسی کو اٹھائے تب رسول، کسی کو کعبے سے لائے تب رسول، کسی کو چادر میں لے تب رسول، کسی کو کاندھے پہ بٹھائے تب رسول، کسی کو علم دے تب رسول، کسی سے علم لے تب رسول. رسول بتاؤ کہاں بشر کہا گیا ہے؟ وما محمد الا رسول کہاں کہا گیا ہے؟ آدم کو کہا گیا یہ مٹی سے بنایا گیا. تمہیں کہا گیا کہ خبردار، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورہ مبارک احزاب کی میں ارشاد ہوا، 33واں سورہ قرآن مجید کا، جہاں ارشاد ہو رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اندازہ فرمائیے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. بس خبردار، باپ بھی نہ سمجھنا انہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ باپ بھی نہ سمجھنا انہیں. یہ رتبہ نہ دینا ان کو جو اپنے باپ کو دیتے ہو. یعنی قرآن تو منع کر رہا ہے کہ باپ جیسا رتبہ بھی نہ دینا. آپ بھائی بنانے پہ آمادہ. اللہ 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 اللہ، توجہ توجہ توجہ. بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھتے چلے جائیں. مجھے بتائیے کہاں مٹی کہا گیا، کہاں بشر کہا گیا، کہاں آگ سے بنے، کہاں مٹی سے بنے، کہاں ہوا سے بنے، کہاں پانی سے بنے، کہاں عناصر اربعہ کا ذکر ہے محمد کے لیے؟ قرآن تو پکار کر کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا، بشر نہیں آیا. And that will be detailed tomorrow, not today. میں صرف آیتوں کے اشارے کر رہا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور. ایک نور، ایک بشر نہیں، ایک بھائی نہیں، ایک بڑا بھائی نہیں، ایک مکی نہیں، ایک مدنی نہیں، ایک عربی نہیں، ایک عجمی نہیں، ایک نور اور ایک روشن کتاب. پہلے نور آیا پھر کتاب آئی، پہلے چراغ آیا پھر کتاب آئی. پہلے پڑھانے والا آیا پھر پڑھنے والا آیا. منزل فکر کو دیکھیں آپ عزیزان محترم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور بھی آیا، روشن کتاب بھی آئی. پھر سورہ رحمان میں ارشاد ہوا جہاں اس کے علم پر گواہی دی گئی. تم آج تک کیوں نہیں قرآن میں تدبر کر پائے؟ مقام رسالت کو کیوں نہیں پہچان پائے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم دیا پھر محمد کو پیدا کیا. پہلے علم دیا. ہے کوئی ماں جو ایسا لال پیدا کرے جو پہلے عالم ہو پھر پیدا ہو؟ میں کیا کروں کہ وقت نہیں رہا، لیکن میں صرف اشارہ کر کے ایک نتیجہ دیتا ہوں. کل اس کی تشریح عرض کروں گا کہ جہاں شریعت کا آغاز بھی نہیں ہے عزیزان محترم، وہاں سے آدم کو سجدہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کس بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے؟ کس پس منظر میں ہو رہا ہے؟ پھر شریعت چلی کہاں سے؟ پھر شریعت نتیجہ کس بات کا ہے؟ پھر شرع ہوتی کیا ہے؟ پھر صراط کہتے کسے ہیں؟ پھر منہاج ہے کیا؟ پھر سبیل ہے کیا؟ ان سب کا نام جو ہے وہ صراط نہیں ہے. ان سب کا نام جو ہے وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہے. ان سب کا نام جو ہے وہ سپر ہائی وے نہیں ہے. اللہ کا راستہ جو ہے
جب صراط کہا تو کچھ اور ہے، جب سبیل کہا تو کچھ اور ہے، جب منہاج کہا تو کچھ اور ہے، جب شرع کہا تو کچھ اور ہے۔ اور میرے امام نے، امام رضا علیہ السلام، شہنشاہ خراسان نے کیا فلسفہ حل کرایا ہے، میں صرف آج اشارہ کر رہا ہوں، کل عرض کروں گا۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یاد رکھو، اس کے ظاہری لفظوں پر نہ جاؤ، ہر لفظ کا ایک باطن ہے، پھر باطن کا باطن ہے، پھر ہر صفت اپنے موصوف تک پہنچ کر معنی دیتی ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ نہ کریں، کل کریں گے، گھبرانے کی کیا بات تھی؟ یہ امام کا قول ہے۔ اب اس سے تو میں سرسری نہیں گزروں گا، یہ کل کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہر صفت اپنے موصوف پر پہنچ کر معنی دیتی ہے، یعنی قرآن میں ایک ہی لفظ اچھوں کے لیے بھی استعمال ہوا، بروں کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن جو لفظ ایک ہی لفظ ہے جو بروں کے لیے استعمال ہوا وہ بروں پر پہنچ کر معنی دے گا، اور وہی برا لفظ جب اچھوں پر پہنچ جائے تو وہ برا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہی تو اچھے کی اچھائی ہے کہ برے کو اچھا بنا دے، کافر کو مسلمان بنا دے، مسلمان کو سلمان بنا دے، یزیدی کو حور بنا دے، بے زر کو ابو ذر بنا دے، بے پر و پرواز کو لال شہباز بنا دے۔ یہی تو اچھوں کی اچھائی ہے، یہی تو اچھوں کی اچھائی ہے، جو قسمتیں بدلیں، جو تقدیریں بدلیں، یہی سنت رسول ہے۔ کیا خیال ہے عالم اسلام کا کہ سنت رسول کیا ہے، شریعت معصوم کیا ہے؟ معصوم کی شریعت کیا کافر کو مسلمان بنانے آئی تھی یا مسلمان کو کافر بنانے؟ صلوات بھیجے محمد والے بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے محمد۔ یاد رکھو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں تفکر کرو، قرآن میں فکر کرو۔ قرآن تحقل کے لیے ہے، ایک ایک آیت اپنے معنی خود بتائے گی، آیت تفسیر بن جائے گی، آیت تصویر بن جائے گی۔ شریعت کی چاروں آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اور یاد رکھو شریعت کے معنی صرف وہ شریعت جو دین اسلام کے قوانین پر مشتمل ہو، باقی کوئی قانون شریعت نہیں کہلا سکتا، چاہے کہیں بھی پاس ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ شریعت صرف ان قوانین کا مجموعہ ہے جو معصوم کے ذریعے سے معصوم کے پاس آئے، اور پھر معصوم اسے اپنے لب معصوم سے ادا کر کے، اپنے کردار کا لباس پہنا کر، تلوار کے بغیر، تخت کے بغیر، پارلیمنٹ کے بغیر، 2/3 میجورٹی کے بغیر، امینڈمنٹ کے بغیر اس شریعت کو دل میں اتار دے، اسے شریعت دین اسلام کہتے ہیں، ورنہ اور کوئی شریعت نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے بات قرآن کی ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے، شریعت یہ نہیں کہ کون کلمہ پڑھتا ہے، شریعت یہ نہیں کہ کون نماز پڑھتا ہے، شریعت یہ نہیں کہ کون حج کرتا ہے، شریعت یہ نہیں کہ کون قیام و قعود کرتا ہے، شریعت یہ نہیں کہ کون عبادت کو رسم کے طور پر ادا کرتا ہے۔ شریعت یہ ہے کہ ان حدود و قیود کے اندر کون رہتا ہے اور باہر کون نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے اب پھر آیتوں کے انبار ہیں، یہ میں پھر عرض کروں گا کل کی مجلس میں انشاءاللہ۔ کون نکل جاتا ہے اور کب نکل جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے دوستو اس جملے پر گفتگو کو اختتامی مرحلے پر انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں، التوا کے مرحلے پر کل انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اسی اتحاد و اتفاق و محبت و اخوت کے ساتھ ہمیں یہ 10 دن حسینیت کے گزارنے ہیں۔ یہ 10 دن کے لیے ہم 355 راتیں اور دن کاٹتے ہیں تو یہ 10 دن آتے ہیں، اس کا انتظار ہم کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ دشمنوں کی نظر بد ان پر لگے، ہم نہیں چاہیں گے ہم کچھ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں
ان 10 دنوں میں سوائے حسین کے کچھ نہیں ہوتا، حسین ہی حسین ہوتا ہے، حسین ہی حسین ہوتا ہے۔ دوستو، یہ مجالس رسم نہیں ہے، فریضہ ہے۔ فریضہ سمجھ کے ان مجالس میں آیا کرو، اس لیے کہ رسوم کے قائل ہم ہو سکتے ہیں، لیکن معصوم کسی رسم میں پہل نہیں کیا کرتا۔ اور اگر یہ ایمان ہے کہ ان مجلسوں میں معصوم آتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ مجلسیں خود شریعت ہے، ورنہ وارثان شریعت یہاں کیوں آئیں رسم میں؟ پتہ نہیں آپ نے اس فلسفے پہ غور کیا ہے یا نہیں۔ معصومین کبھی رسومات میں شرکت نہیں کیا کرتے، معصومین شریعت کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ ذکر حسین شریعت ہے، ذکر حسین عبادت ہے، ذکر حسین واجب ہے، واجب ہے۔ اگر یہ واجب نہ ہوتا تو پیغمبر اسلام کبھی نہ فرماتے کہ من بکا و ابکا و تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر رویا یا رلایا یا رونے کی شکل بنائی اس پر جنت واجب، تو واجب کی جزا ہی واجب ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں اس جملے میں۔ واجب کی جزا قول معصوم ہے، واجب کی جزا واجب ہوا کرتی ہے، یہ مستحب عبادت نہیں ہے، ورنہ جنت واجب کیوں؟ بس مستحب ہوتی، ملتی نہ ملتی، لیکن واجب۔ مگر ایک جملہ سنو، کیوں اپنے گھروں سے نکل آئے؟ دیکھ رہا ہوں، مولا سلامت رکھے، جنہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے 1 گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں، ہزاروں کاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں دور تک، مولا ان کے پردوں کو سلامت رکھے، ان کی عظمتوں کو سلامت رکھے، ان کی عزتوں کو حفاظت میں رکھے، مولا ان کے وارثوں کو، ان کے جوانوں کو علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں مولا سلامت رکھے۔ کیوں کھڑے ہو 1 گھنٹے سے، 2 گھنٹے سے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کسی ذاکر کو سننے آئے؟ نہیں، تمہارا ایمان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے حسین کی اجڑی ہوئی ماں کسی قنات میں آ کر بیٹھ جائے اور آ کر یہ کہے کہاں ہیں میرے بچے کے رونے والے؟ جزاک اللہ، بڑا استقبال کیا آپ نے۔ کہاں ہے میرے لال کا ماتم کرنے والے؟ کہاں ہے؟ میں نے زحمت تمام کی، آپ نے استقبال ہی عجیب کر لیا۔ کہاں ہے میرے بچے کا ماتم کرنے والے؟ اس لیے آپ پہلے ادب کے ساتھ مجلسوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ علامہ دربندی کہتے ہیں اسرار شہادت میں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بی بی شام کی قبر سے اٹھتی ہے۔ سمجھ گئے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا ماتم کر رہے ہیں آپ؟ تو ایک بی بی شام کی قبر سے اٹھتی ہے اور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ آ کر کہتی ہے اماں چلو میرے بھائی کے ماتمدار اکٹھے ہو گئے، اماں عزادار آ گئے، اماں مجھے رونے نہیں دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کیا پرسہ آپ دے رہے ہیں؟ یہ رونا ہماری شریعت ہے، یہ رونا ہماری عبادت ہے، یہ عشق کربلا والوں کی امانت ہے جو ہم معصومہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ آج 1 محرم ہے عزاداروں، عزا خانے سج گئے ہیں، درگاہیں سج گئی ہیں، سیاہ لباس پہن لیے ہیں۔ اب 10 دن تک ہم پر ہر خوشی حرام ہے، ہم اپنے گھر میں کوئی خوشی نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو پیار بھی نہیں کرتے، انہیں کالے کرتے پہنا کر ماں کو اگر بچوں پہ پیار بھی آتا ہے تو بچوں کے سینے پر ہاتھ مار کے کہتی ہے ہائے رباب تیرے اصغر کا بڑا ارمان۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماتم کرو نا عزاداروں، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رباب تیری اجڑی ہوئی گود کا بڑا ارمان ہے، بڑا ارمان ہے۔ عزاداروں ایک جملہ سن لو، حسین روضہ رسول پر آئے، آ کر کہا نانا شریعت خطرے میں ہے۔
نانا شریعت خطرے میں ہے، نانا ظاہر ہے شریعت معصوم کی ہے، تو کسی گناہگار کو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا معصوم بیٹا جا رہا ہے۔ نانا ہجرت آپ نے بھی کی تھی، ہجرت میں بھی کر رہا ہوں، مگر آپ نے کی تھی دین پھیلانے کے لیے ہجرت، اس لیے واپس آ گئے۔ میں جا رہا ہوں دین بچانے کے لیے۔ جہاں شریعت ہے وہاں دین ہے، قرآن میں جہاں شریعت ہے وہاں دین ہے۔ میں بتاؤں گا عزیزان محترم، نانا میں آپ گئے تھے دین پھیلانے کے لیے، میں جا رہا ہوں دین بچانے کے لیے۔ نانا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اپنا مدینے میں آئے گا۔ نانا خدا حافظ یہ کہہ کر ماں کی قبر پہ آئے، آ کر کہا اماں سلام۔ مختصر کیا میں نے، 2 جملے سن لیجئے، مجلس ختم کر دوں گا۔ اماں آپ سے اور کچھ نہیں کہنا، اماں حسین جا رہا ہے، اماں دعا کرنا کہ کربلا میں حسین شریعت کو بچانے میں ثابت قدم رہے، تیرے باپ کی شریعت کا سوال ہے۔ اماں دعا کرنا کہ جب 54 برس کی عمر میں 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا اٹھاؤں، حسین کے پیروں میں لرزش نہ آئے۔ جب ننھی سی قبر بناؤں، حسین کے پیروں میں لرزش نہ آئے۔ جب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو عبا کے دامن میں ڈالوں، ماتم نہیں کرتے عزاداروں؟ اماں میرے پیروں میں لرزش نہ آئے۔ عزاداروں حسین نے اتنا جملہ کہا، قبر فاطمہ سے آواز آئی، حسین حسین میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ حسین تو کیا سمجھتا ہے تو مدینہ چھوڑے گا فاطمہ قبر میں رہے گی؟ کیا سن رہے ہو عزاداروں؟ تو مدینہ چھوڑے گا فاطمہ قبر میں رہے گی؟ ارے تو مدینہ چھوڑے گا، میں قبر چھوڑوں گی، تو مکے پہنچے گا، تیری ماں مکے پہنچے گی، تو حج کو عمرے سے تبدیل کرے گا، میں مکہ چھوڑوں گی۔ حسین فرق اتنا ہوگا، تو کربلا کی طرف چلا جائے گا، میں چند دن پہلے کوفے کی طرف چلی جاؤں گی، تاکہ مسلم کا مادہ اپنے مسلم بنتی